میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا ابن عبد الملک۔ خالد نے اپنے خیمے میں اس کی بات سن کر کہا، تو میرا مجرم نہیں، میرے رسول کا مجرم ہے۔ تو نے اللہ کے رسول سے بد عہدی کی تھی، تو نے اسلام قبول کیا، پھر ارتداد کے سرداروں سے جا ملا۔ اقید نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ پیش کیا، عیسائی قبیلوں سے لا تعلق ہو جانے کا عہد کیا۔ اگر یہ لڑائی میری اور تیری ہوتی، یہ دشمنی میری اور تیری ہوتی، تو تجھے بخش دینے سے کوئی نہ روک سکتا۔ خالد نے کہا، مگر تو میرے رسول کا، میرے مذہب کا دشمن ہے، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا حق بالکل نہیں دے سکتا۔ خالد نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی اقید بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد نے غیاض بن غنم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ خالد نے غیاض کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہے، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد نے تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ غیاض کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ غیاض کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حضر جان اور الاہیم کے دستوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد نے ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا سی بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا کوئی بھی جواب نہ دیا تو دشمن نے غیاض کے دستوں پر حلہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھیں ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک جوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھیں۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگانے لگے۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو وہ مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 عیسوی کے آخری دن تھے۔ خالد نے جودی بن ربی اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علمبرداروں نے شکست پہ شکست دی
اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں عیسائی عربی ان کے ساتھی تھے، آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ یہاں تجھے سزا دینے والا کوئی نہیں، سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ بہمن، مہران نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر آ نہ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی ہے، میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا کر لے آیا ہوں، میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں انہیں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہونا بالکل اس کاغار پر کھڑی تھی۔ اس وقت خالد مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خالد عین التمر میں ہے۔ خالد کو دراصل حیرہ واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو از سرے نو منظم کرنا چاہتے تھے۔